السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کوشچن کا حل کرنے جا رہے ہیں۔ اردو کے پیپر میں بورڈ میں ایک سوال نمبر 3 حصہ انشائیہ میں وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جو طلباء کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے کہ ہم نے یہ تشریح کیسے کرنی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نسو اور سلیم کی گفتگو میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ریٹن جو طریقہ کار ہے کہ اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، وہ بھی ہم اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ تو آپ سب نے انتہائی توجہ سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا اور سننا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ لگے اور آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق نسو اور سلیم کی گفتگو۔ جی عزیز طلبہ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ کوشچن نمبر 6 کا حل ہم اگلے والی ویڈیو میں کریں گے۔ تو اس کوشچن نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع محل درج کرتے ہوئے درج اقتباس کی تشریح کریں۔ تو انہوں نے لکھا ہوا، کئی برس سے اس محلے میں ڈیش ڈیش جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ تو آئیے ہم اس پیراگراف کو ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پیراگراف ہمارے پاس ہے، کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس طرح کا پیپر میں، اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کے سبق کا عنوان تحریر کریں اور اس کے مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ پیراگراف جس چیپٹر کا ہے، جس سبق کا ہے، اس سبق کا درست عنوان آپ کو آنا چاہیے۔ مثلا یہ پیراگراف جو ہے یہ لیا گیا ہے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو میں سے، اور پھر یہ نسو اور سلیم کی گفتگو جو سبق ہے یہ تحریر کیا تھا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے۔ تو جو بک کے اندر نام لکھا ہوا ہے وہی نام ہم نے وہاں تحریر کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ صنف لکھنی ہے، ماخذ لکھنا ہے، وہ اضافی باتیں ہیں، لیکن آپ نے پیپر کے حوالے سے 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ نسو اور سلیم گفتگو ہمارے سبق کا عنوان ہے اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر اس پیراگراف کی حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ اور تشریح کے حوالے سے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے پاس اس طرح کا ایک کٹ مارکر ہونا چاہیے۔ میرے پاس ہے ماسٹر اردو 604۔ تو ایک آپ کا پین، اردو کے پیپر کے لیے آپ کے پاس ایکسٹرا مارکر اور ایکسٹرا پین کا ہونا ضروری ہے۔ تو بورڈ کے اندر یہ کوشچن نمبر 2 کنسیڈر ہوتا ہے، تو ہم حل کرنے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو اقتباس کی تشریح ہے اس کو ہم نے بورڈ پیٹرن پر کیسے حل کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ تو آپ نے بیٹا پین کا جو اینگل ہے وہ آپ نے اس کا کت والی سائڈ جو ہے، یہ خط والی سائڈ ہے، یہ اس طرح آپ نے رکھنی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے سوال نمبر 2، کیونکہ ہم اس کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 آپ نے اس طرح آپ نے سوال لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے الف لگانا ہے، الف کے بعد آپ نے اسی طرح الف کر کے یہ لام کی پھر گولائی کر دینی ہے، تو یہ سوال لکھا جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد نمبر ہے، نمبر لکھنے کے لیے تھوڑا سا ایسے میم کا خم دیں گے، پھر آپ نے بے ایسے کر کے رے کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو، تو سوال نمبر آ جائے گا۔ سوال نمبر کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے 2، تو ہم لکھیں گے سوال نمبر 2۔ اب نیچے سوال نمبر 2 میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ ہم اقتباس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اقتباس کی تشریح۔
اقتباس کی تشریح کی یہ آپ نے ہیڈنگ دینی، اور وہاں پر یہ سوال نمبر 2 جو آتا ہے وہ 2 حصوں میں آتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس حصے کو آپ کو اچھی طرح، جس حصے پر آپ کو کمانڈ ہے، آپ اس کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ لکھ کر آپ نے اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ دے دی۔ اس کے بعد آپ نے الف حصہ کرنا ہے، بے حصہ کرنا ہے، جو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے آپ اس کا یہاں پر حوالہ دیں۔ مثلا میں کہتا ہوں 2 اقتباس ہیں، تو ان میں سے ہم نے الف کو جو ہے نا وہ ہم نے حل کرنا ہے، تو آپ نے یہاں الف لکھ دینا ہے۔ عزیز طلباء، کیونکہ یہ سوال اقتباس کی تشریح کا جو ہوتا ہے یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو ان کے 5 نمبر کی جو ترتیب ہے وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الف لکھ کر آپ نے، کیونکہ اقتباس ہے کہ تشریح کرنی، الف کرنا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ تو آپ نے حوالہ متن یوں آپ نے ہے و ہو لکھنا ہے، الف لکھنا ہے پیارا سا، اور پھر لام کا پیارا سا الف کی طرح لکھ کر ہے لکھ دینا ہے حوالہ۔ اس کے بعد متن آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد نون آ جائے گا، میم تے اور نون، یہ لکھ کر آپ نے کالن سائن دے دینا ہے۔ اب یہاں پر لکھنا ہے آپ نے سبق کا عنوان، کہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ کون سے چیپٹر میں سے لیا گیا ہے۔ اکثر بچے یہاں پر جو کامن مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر سبق کا عنوان لکھنے کی بجائے وہ یہاں پر لکھتے ہیں سبق کا نام۔ سبق کا دیکھیں جتنے بھی ہمارے چیپٹر ہیں، کسی بھی تحریر کا عنوان ہوتا ہے، تحریر کا نام نہیں ہوتا، چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سبق کا عنوان، تو ہم نے پڑھا تھا ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان کیا تھا؟ نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ تو ہم اس کے نیچے لکھیں گے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ یہ آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کے بعد آپ کی یہ ترتیب انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پر رواں ہو جائے گی، تو پھر آپ کو لکھنے میں مشکل نہیں ہوگا۔ تو نصوح اور سلیم کی گفتگو ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے کیا؟ مصنف کا نام۔ تو مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، یہ آپ نے 2 چیزیں لکھیں، ان 2 چیزوں کے لکھنے کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا بیٹا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مکمل نام آپ نے جو بک کے اندر پڑھا ہے وہ اپنے ویسے۔ اچھا، نذیر یہاں پر ایک نذیر اکبر آبادی ہیں جنہوں نے نظم برسات تحریر کی، تو وہ نذیر توئے زوئے سے آتا ہے، تو یہ دال زال سے، تو دال زال سے یہ آئے گا، تو یہ غلطی بھی بعض بچے کرتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہاں نذیر دال زال والا نذیر ہے۔ نذیر احمد دہلوی، کیونکہ یہ دہلی کے اندر پیدا ہوئے، زیادہ عرصہ وہاں رہے یہ، تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ یہ نسبت تحریر کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ حصہ آپ لکھیں گے تو 0.5 اس کے 0.5 اس کے آپ کو اس کا 1 نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اقتباس تھا، اس اقتباس کے مخصوص کچھ الفاظ ہوں گے، وہ 4 الفاظ آپ کو دیے جائیں گے، ان کے آپ نے میننگ لکھنے ہوں گے۔ تو خط کشیدہ الفاظ، ہم یہاں ہیڈنگ دیں گے خط کشیدہ، یہ الف آپ نے ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے شین اور یہ دال اور دال ڈالنا ہے، خط کشیدہ الفاظ۔ تو یوں الف لام فے الف فا، خط کشیدہ الفاظ کی ہیڈنگ دے کر کالن سائن دے دینی ہے آپ نے، اور پھر یہاں پر آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ الفاظ لکھنے کے بعد آپ نے اس سائڈ پر کیا کرنا ہے؟ معانی تحریر کرنے ہیں۔ آپ کو 4 لفظ دیے جائیں گے، تو آپ کوشش کرو ساتھ ساتھ ان کی نمبرنگ جو ہے وہ آپ ڈال دو، تاکہ آپ کو پریشانی کوئی نہ بنے۔ تو ایک لفظ جو ہم نے وہاں پر جو لفظ ہیں ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پیراگراف میں سے کہ کون کون سے لفظ دیے گئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اندر پیراگراف میں ہم نے 2 لفظ دیکھنے ہیں، 4 لفظ دیکھنے، ایک کانوں کان خبر نہ ہونا، اور ایک کوڑیوں لڑکے، اور ایک ہوگا اس کے اندر اوپر تلے، اور اسی طرح آوازہ کستنا۔ تو یہ 4 لفظوں کا ہم وہاں پر میننگ دیکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے اندر ہیں جو بن سکتے ہیں، گالی بکنا، غلط بات کرنا، اسی طرح آپ واسطہ، تعلق، کوئی بھی ایسا میننگ ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، پہلا لفظ ہے اس میں کوڑیوں، تو لفظ لکھنا ہے ہم نے، اور دوسرا لفظ ہے اس میں اوپر تلے، اور تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس کانو کان خبر نہ ہونا۔ کانو کان خبر نہ ہونا، اور پھر ایک لفظ ہے ہمارے پاس آوازہ کسنا۔ تو یہ 4 ورڈ ہیں، ان 4 ورڈ میں سے ہر ایک 0.5 کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اسکیل لینا ہے اور لائن لگانی ہے، لائن لگانے کے بعد اس کے میننگ لکھنے ہیں پین سے آپ نے، اور آپ نے سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے میننگ میں کوڑیوں کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے بتھیرے۔ بتھیرے بھی اس کا کر سکتے ہیں، اس کا ہزاروں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے اوپر تلے۔ اوپر تلے کا مطلب اوپر نیچے، اوپر نیچے۔ تو یہ لفظ کو ہم درست اگر کرنا ہے تو یوں ہم نے اس کو بریکٹ دینا ہے، بنسبت اس کے کو اس کو ہم غلط کراس کریں، یا اس کو انڈر لائن کریں، بریکٹ کریں، اوپر چھوٹا سا کراس کریں۔ کانو کان خبر نہ ہونا، کانو کان خبر نہ ہونا کا مطلب بالکل معلوم نہ ہونا، بالکل معلوم نہ ہونا۔ اور پھر ہے اس کے بعد ایک لفظ ہے آوازہ کسنا۔ آوازہ کسنا مذاق کرنا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک جب تک آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہیڈنگ دینی ہے وہ دینی ہے آپ نے تشریح کی، کہ آپ نے اس عبارت کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کے لیے سب سے پہلے آپ نے تشریح کا لفظ لکھنا ہے، آپ نے یہ تشریح، جب تشریح لکھ کر اس کے بعد آپ نے کولن سائن اس کا دے دینا ہے۔ اور تو عزیز طلبہ، جو ہمارے پاس پیراگراف ہو اس پیراگراف کی کم سے کم 1/3 آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو مصنف ہو، مصنف کا تعارف، اس کا اسلوب جو ہے اس سے بھی آپ کو واقفیت ضروری ہے۔ تو یہ والا جو پیراگراف تھا وہ ہمارا نصو اور سلیم کی گفتگو کے سبق سے لیا گیا، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان عوامی بھی ہے اور علمی بھی۔ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ سلیم اپنے والد میاں نصوح کو ان 4 لڑکوں کی خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے اخلاق اور مزاج سے وہ بہت متاثر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ گزرتے ہیں تو عاجزی سے گردن جھکا کر چلتے ہیں، اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، مومنیوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، راستے میں کوئی واقف یا انجان ملے تو سلام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جاننے والے اور انجان کو سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ سلیم والد سے مزید کہتا ہے کہ چاروں کئی عرصہ سے محلہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا۔ چاروں لڑکے اپنی منفرد عادت کی وجہ سے محلہ کے دیگر لڑکوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کی کسی سے دوستی نہیں ہے۔ چاروں بھائی ہیں اور ان کی عمروں میں بھی خاص زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپس میں بہت پیار سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اہل محلہ کا بھی۔ گالی نہیں دیتے، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، کسی پر بیہودہ مذاق کرنا ان کو پسند نہیں۔ محترم ابا جان، چاروں ہمارے مدرسے میں ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی سب کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں۔ اس مروت میں کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ تو عزیز طلبہ، اس عبارت کو آپ
اس انداز میں تحریر کریں گے تو یہ آپ کے تشریح کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو یوں آپ کا جو سوال ہے 5 نمبر کا یہ حل ہو گیا۔ تو آپ نے جب تشریح پیراگراف کرنا ہے تو اس کو اسی پیٹرن کے مطابق آپ کریں گے، اور یوں دیکھیں کہ ہم نے ایک صفحے کے آغاز سے لیا اور اگلے صفحے کے آخر تک ہم اس کو لے گئے ہیں، تو آپ کے انشاءاللہ 5 نمبر کہیں نہیں جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو اگر یہ ویڈیو دیکھ کر فائدہ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور دوست بھی اس سے مستفید ہوں، تو آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔